وہ قرآن کا منکر ہوگا اور قرآن کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جی ہاں، اور یاد رکھیے گا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین کرام، آج عقائد اہل سنت کورس کی چوتھی کلاس ہے۔ جیسا کہ تیسری کلاس کے اندر ہم نے سنا تھا کہ نبوت کے حوالے سے اور آخر میں کچھ سوالات کیے گئے تھے کہ انشاءاللہ آئندہ کلاس کے اندر، آئندہ درس کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے حوالے سے علم غیب کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ اسی طریقے سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کہ جیسا کوئی اور نبی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، انشاءاللہ عز و جل آج بھی چوتھی کلاس ہے اور نبوت کے حوالے سے ہی کچھ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو اس حوالے سے سوال کہ کیا اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو علم غیب عطا فرمایا ہے؟ علم غیب کہتے کسے ہیں؟ علم غیب کہتے ہیں ایسا علم جو کہ پوشیدہ ہو، چھپا ہوا ہو، اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے۔ اللہ کے نبی علم غیب پر مطلع ہوتے ہیں۔ وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ علم غیب پر کوئی مطلع نہیں ہوتا مگر یہ کہ اللہ کے جو رسول ہیں، اللہ جسے چاہے وہ علم غیب کے حوالے سے چن لیتا ہے۔ تو دیکھا آپ نے میرے محترم ناظرین کہ یہاں پر رب کا قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے علم غیب کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اور انبیاء کے حوالے سے ایک اور سوال کہ کیا انبیاء بشر ہیں؟ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بشر بنایا، یعنی انسانی لبادے میں بھیجا ہے۔ جو انسانی عمل ہوتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، جو انسانی تقاضے ہوتے ہیں زندگی کو پورا کرنے کے لیے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھی کیا ایسا ہی انسان بنا کر بھیجا۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ عام انسان نہیں، کہ جیسے ایک عام لوگوں کی خصوصیت ہوتی ہے ویسی خصوصیت نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے بشر تو بنایا ہے لیکن عام بشر نہیں بنایا بلکہ خاص بشر بنایا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو نور بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں۔ بعض اوقات یہ لوگوں میں بات رائج ہے، بعض کم عقل انسان کہتے ہیں کہ وہ تو کیا ہے ہمارے جیسے بشر ہیں۔ بتائیے کہ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ وہ تو کیا ہے عام انسان ہے، ہم جیسے بشر ہیں، اور وہ کہے کہ جیسے ہماری کیا ہے خصوصیت ہیں بس اتنی ہی صفات اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے، یاد رکھیں اگر کوئی شخص ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ انسان گمراہ ہے، بددین ہے، وہ دائرہ اسلام سے کیا ہو جائے گا؟ خارج ہو جائے گا۔ تو بشر تو ماننا ہے لیکن عام بشر نہیں، بلکہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے انسانی لبادے کے اندر نور مبعوث فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے نبوت کے حوالے سے ایک اور سوال کہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ تو یاد رکھیں خاتم کا معنی ہے اختتام۔ ویسے خاتم کا معنی انگوٹھی بھی ہوتا ہے، مہر بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اختتام سے نکلا ہے، یعنی اینڈ، بالکل آخری، نبیوں میں سے سب سے آخری۔ تو خاتم النبیین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، یعنی نبوت پیارے آقا پر آ کر اختتام ہو گئی۔ کیا
کوئی حدیث مبارکہ وارد ہے اس حوالے سے؟ جی ہاں، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ میری اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی مثال ایک ایسے محل کی ہے کہ جس کو مزین کیا جائے، خوبصورت بنایا جائے، لیکن ایک اینٹ اس میں لگانا چھوڑ دی جائے تو وہ اس کی جو خوبصورتی ہے وہ پھیکی پڑ جائے گی۔ پھر پیارے آقا نے فرمایا کہ وہ آخری اینٹ میں ہوں، اور میں نے آ کر اس نبوت کے باب کو مکمل فرما دیا، اور اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی شخص یہ مانے کہ بھائی نبی آ سکتا ہے، اگر کوئی معجزہ دکھا دے، کوئی خرق عادت بات دکھا دے تو وہ نبی ہو سکتا ہے، ایسا عقیدہ رکھنا کیسا؟ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نبی تو نہیں آ سکتا، لیکن یہ یقین رکھے کہ اگر کوئی آج بھی کرامت، اگر کوئی آج بھی معجزہ دکھا دے تو وہ نبی ہو سکتا ہے، ایسا شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کیا نبوت عطائی ہے یا کسبی ہے؟ جیسے ولایت کیا ہے؟ کسبی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کیا ہے؟ یہ کسب کمانے کے ذریعے آتا ہے۔ انسان عبادت میں لگا رہتا ہے، اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، تو یہ تو ہے کرامت کے اعتبار سے، اولیاء اللہ کے اعتبار سے۔ لیکن کیا عبادت کے ذریعے نبوت پر بھی فائز ہوا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جسے چن لیا بس وہی نبی، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ پہلے نبی نہیں تھا، بعد میں کیا ہے اپنی عبادت کے ذریعے اس کو نبوت دے دی گئی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جن نفوس قدسیہ کو چن لیا وہی کیا ہے؟ انبیاء ہوں گے۔ اسی طریقے سے آج کا ہمارا اگلا سوال ہے کہ رسول کسے کہتے ہیں؟ ایک تو نبی ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے رسول۔ نبی وہ ہوتا ہے کہ جو پچھلی ہی شریعت کو آگے بڑھائے، اور رسول وہ ہوتا ہے کہ جو نئی شریعت لے کر آئے، نئی کتاب لے کر آئے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسول ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پچھلی شریعت کو آگے جاری اور ساری نہیں کیا، بلکہ نئی شریعت لے کر آئے ہیں۔ پیارے آقا کے قلب منور پر قرآن پاک نازل کیا گیا، تو رسول اسے کہتے ہیں کہ جو نئی شریعت لے کر بھیجا جائے۔ اگلا سوال کہ اگر کوئی شخص کسی نبی کی توہین کرے، کسی نبی کی توقیر نہ کرے، عزت نہ کرے تو اس کے بارے میں حکم شرع کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کہ ان کی عزت کرو، ان کی تعظیم کرو، اور جو شخص انبیاء کی تعظیم نہیں کرے گا، نبی پاک کی توقیر نہیں کرے گا، وہ قرآن کا منکر ہوگا، اور قرآن کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جی ہاں، اور یاد رکھیے گا جو بھی گستاخ رسول ہوگا وہ واجب القتل ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین ذرہ برابر بھی برداشت نہیں ہے۔ نبوت کے حوالے سے ایک اور سوال کہ یہ نبوت ہی ہے، انبیاء کا درجہ ہی ہے کہ جس کے نقش قدم پر چل کر ہمیں رب کا قرب مل جاتا ہے۔ جی ہاں، قرآن میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرنا فاتبعونی یحببکم اللہ۔ سرکار نے فرمایا کہ رب فرماتا ہے کہ میری اتباع کرو، مجھ سے محبت کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تمہیں اپنا قرب عطا فرما دے گا۔ تو گویا نبی کی تعظیم، نبی کی توقیر، نبی کے نقش قدم پر چلنا گویا رب تبارک و تعالی کا محبوب بننے کا ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے وحی کسے کہتے ہیں؟
کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامات حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے، وسیلے سے جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تک پہنچائی جائے تو اس کلام کو کلام وحی کہتے ہیں۔ وحی اس کو کہا جاتا ہے۔ کیا غیر نبی پر وحی آ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ وحی یہ خاصہ ہے نبوت کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال ہمیں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے حوالے سے عقائد سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں میرے محترم ناظرین، عقیدہ ہے تو سب کچھ ہے۔ عقیدہ اگر درست نہیں ہے تو پھر نمازیں پڑھتے رہیں، پھر عبادت کرتے رہیں، ریاضت کرتے رہیں، منہ پر دے ماری جائے گی عبادت، کیونکہ عقیدے ہی کی بنیاد پر ساری عبادتیں قبول ہوتی ہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے حوالے سے غلط نظریات، غلط عقائد رکھے جائیں اور پھر یہ ہم گمان کریں کہ ہماری عبادت قبول ہو جائے گی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ خدا را اپنے عقیدے کو درست کیجئے۔ انشاءاللہ العزیز آج کی کلاس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو آئندہ کلاس کے اندر جو ہم انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے حوالے سے سنیں گے کہ انبیاء کو مردہ کہنا کیسا، یہ عقیدہ رکھنا کیسا، مر گئے مردود نہ فاتحہ نہ درود۔ اسی طریقے سے قرآن میں انبیاء کا کون سے انبیاء کا ذکر ہے، اسی طریقے سے کیا انبیاء معصوم ہیں، انبیاء کے علاوہ بھی کوئی معصوم ہے، معصوم کسے کہتے ہیں، سب سے پہلے آنے والے نبی کون ہیں، سب سے آخر میں بھیجے جانے والے نبی کون ہیں، اور بھی بہت کچھ انشاءاللہ انبیاء کے حوالے سے ہم عقائد اہل سنت سماعت کریں گے۔ بس جڑے رہیے گا، ہو سکے تو چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو جمعہ، ہفتہ، اتوار عقائد کے حوالے سے اور اس کے علاوہ دیگر بھی اسلامی موضوعات پر آپ کو گفتگو ملتی رہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔